السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آخر تمہارے بھائی کو سوجی کیا؟ وہ ایک بار پھر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر بولی تھی۔ میرے اس سے ایسے کون سے دوستانہ روابط ہیں جو وہ مجھے انوائٹ کرے؟ یوں ہی ایک آدھ مرتبہ تمہاری نسبت سے ملاقات ہو گئی ہے۔ میں اسے خوب سناؤں گی۔ رملہ مسکرائی تھی۔ شاید وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ اور تم بن بھی گئی ہو۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ پھر رملہ کپ خالی کر کے کاؤنٹر پہ رکھتے ہوئے بولی، آج اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر کا کام کروں گی۔ تم جاؤ گی شام کو؟ وہ یوں ہی سرسری سے انداز میں بولی تھی۔ شاید، بلکہ یقیناً، وہ سوچ کر بولی، سکندر کہہ رہا تھا لینے آئے گا۔ ویسے اگر تم چلنا چاہو تو کچھ حرج بھی نہیں، میری طرف سے دعوت سمجھ کر چلو۔ اب کہ وہ بڑے پرخلوص انداز میں کہہ رہی تھی۔ نہیں نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ وہ رواداری سے مسکرا دی۔ اچانک ہی رملہ کی نگاہ اس کے دوپٹے میں سے جھانکتے لاکٹ پر پڑی۔ زین، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ ہٹا دیا۔ یہ وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ زینب بھی ایک لمحے کو گڑبڑا گئی۔ ہاں کیا ہوا؟ یہ اصلی ہے نا؟ احسن لائے تھے میری سالگرہ پر۔ وہ جلدی سے بول پڑی۔ واؤ، بڑے امیر ہے تمہارے احسن صاحب۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی، بڑے قیمتی تحفے دیتے ہیں بیگم کو۔ زینب عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ رملہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک آئی تھی۔ آدمی ہے کہ الجھن ہے۔ پھر وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی آئی۔ ہر موڑ پر میرے لیے کوئی مشکل کھڑی کر دیتا ہے، میرے لیے ایک معمہ بنا دیتا ہے صورتحال کو۔ وہ کچن میں گھس گئی تھی۔ شام تک جمیلہ بھی چلی گئی۔ وہ اکیلے گھر میں اداسی سے پھرتی رہی۔ نہ جانے زندگی کو کیا ہو گیا تھا۔ ہر امنگ، ہر خوشی، ہر تمنا جیسے روٹتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی چلتے چلتے وہ ذرا دیر کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر رکی تھی۔ اپنا تھکا ہوا پسماردہ وجود دیکھ کر اس کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ شادی سے پہلے والی زینب شاہ کو کھوجنے لگی، تازہ دم اور زندگی سے بھرپور، جس کے رخساروں کی تمازت چاند سورج کو مات کرتی تھی۔ وہ ہر دم اجلی اجلی، نکھری نکھری رہتی تھی، جسے اپنے آئندہ زندگی سے بہت سے توقعات، بہت سی امیدیں تھیں۔ اور یہ زینب شاہ جو اس وقت آئینے کے سامنے تھی، یہ تو کوئی اور تھی۔ زرد، تھکی ماندہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور رخساروں پر نمایاں ہوتی کمزوری کی لکیریں۔ اس کا لباس ملگجا ہو رہا تھا اور بال چٹیا سے نکل کر چہرے اور گردن سے چپکے ہوئے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ اپنا عکس دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ کال بیل کی آواز نے اسے اس کے خیالات کی دنیا سے کھینچ نکالا۔ دیوار گیر گھڑی پر ایک نگاہ ڈال کر وہ دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ ہیلو، باہر رملہ کھڑی تھی۔ سبز رنگ کے قیمتی لباس میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ زمرد کا سیٹ لباس کا ہم رنگ تھا اور عجب بہار دکھلا رہا تھا۔ سلیقے سے بنائے ہوئے بال اور نفاست سے کیا گیا میک اپ اسے بڑا باوقار بنا گیا تھا۔ وہ اس قدر اچھی لگ رہی تھی کہ زینب کافی دیر تک اسے دیکھتی ہی رہی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہ جا سکا۔ اندر آ سکتی ہوں؟ وہ بالآخر مسکرا کر پوچھنے لگی۔ زینب جھینپ گئی، ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا اور اندر چلی آئی۔ اکیلی ہو؟ احسن بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ اس نے ایک نگاہ گھر پر دوڑائی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے۔ زینب نے ایک نگاہ 8 بجاتی گھڑی پر ڈالی تھی۔ بیٹھو، تیاری کہاں کی ہے؟ جیسے تمہیں خبر نہیں۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں تو تمہیں بھی لینے آئی ہوں، بتایا تو تھا نا سکندر کی انویٹیشن کا۔ ہاں لیکن، وہ الجھ گئی، میں نے تو تمہیں منع کر دیا تھا۔ بس تو عجب سے انداز میں مسکرائی۔ سکندر نے بھی پروگرام کینسل کر دیا باہر جانے کا۔ اب گھر میں ہی کچھ اہتمام کر رہے ہیں، تم بھی چلو۔ نہیں رملہ، وہ بے حد اداس تھی۔ تم جاؤ، میری وجہ سے تم لوگ اپنا پروگرام خراب مت کرو۔ میری طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں ہے اور احسن بھی گھر پر نہیں ہے۔ احسن گھر پر ہی ہیں، پیچھے سے اچانک یہ آواز ابھری تھی۔ وہ دونوں ہی چونک کر مڑی۔ احسن مسکراتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ ان دونوں کو یوں بیچ راستے میں کھڑا دیکھ کر وہ استفسار کرنے لگا۔ زینب گڑبڑا کر رہ گئی، جبکہ رملہ نہایت اطمینان سے بولی تھی،
مسئلہ کیا ہونا ہے احسن بھائی؟ میری کچھ فرینڈز آئی ہوئی ہیں، زینب سے ملنا چاہ رہی تھیں، میں اسے لینے آئی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ نہیں رملہ، زینب ہکلا کر رہ گئی۔ رملہ کو یوں فراٹے سے جھوٹ بولنے پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ ہاں ہاں چلی جاؤ، احسن کلائی پر سے گھڑی کا اسٹریپ کھولتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کھانا میں کھا کر آیا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا، تم جاؤ، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ وہ کمرے میں گھس گیا۔ زینب نے کچھ خفگی سے رملہ کو دیکھا تھا، وہ کندھے اچکا کر مسکرا دی۔ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، چلو بھی اب سکندر انتظار کر رہا ہے۔ اس نے آواز دھیمی کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ رملہ، زینب بے طرح خوفزدہ ہو گئی، آہستہ بولو، چینج کرنا ہو تو کر لو۔ رملہ نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی، اسے رملہ پر، سکندر، احسن پر، ہر کسی پر غصہ آ رہا تھا، بلکہ اسے خود اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ عجب بے بسی کی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ رملہ کے ساتھ وہ اس کے گھر پہنچی تو خلاف توقع وہاں کسی قسم کی تقریب کے کوئی آثار نہ تھے۔ میر سکندر علی رملہ کے بیڈ پر اوندھا لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ رملہ نے اسے مخاطب کیا تھا، وہ چونک کر سیدھا ہوا اور اسے رملہ کے ہمراہ دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا دیا۔ ہیلو معزز خاتون، وہ کھڑا ہو گیا، کیسی ہیں آپ؟ ہماری اس چھوٹی سی محفل کو رونق بخشنے پر ہم تہہ دل سے مشکور ہیں آپ کے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑی رہی، سر جھاڑ منہ پھاڑ چلی آئی تھی۔ نک سک سی تیار سکندر علی اور بڑے کرینے سے سجی سجائی رملہ اسے خفت میں مبتلا کرنے لگی۔ محفل؟ رملہ طنز سے ہنسی تھی۔ بہت ہی اعلیٰ پائے کی محفل سجائی ہے آپ نے سکندر صاحب۔ ایسی ہوتی ہیں محفلیں، لگتا ہے مجھے اتنی تیاری کے ساتھ کچن میں گھس کر کھانا پکانا پڑے گا۔ ارے رملہ جان، تم ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہو۔ سکندر نے اسے چمکارا۔ میں نے ڈرائیور کو بھیجا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا، ہر طرح کا سامان لے کر۔ خوش ہو جاؤ گی تم، شہر کی بہترین ہوٹل سے کھانا منگوایا ہے۔ چلو شکر ہے، اتنا احساس تو ہوا تمہیں۔ اچھا پھر میں برتن وغیرہ سیٹ کرتی ہوں ٹیبل پر، تم لوگ جب تک باتیں کرو۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ زینب نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ تشریف رکھیے، سکندر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستگی سے بولی تھی۔ میں سمجھا نہیں کیسا؟ وہ سامنے پڑے صوفے پر دراز ہوا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو سگار پی سکتا ہوں میں؟ شوق سے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، وہ سگار سلگانے لگا، پھر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے یہ لاکٹ پہن لیا، آپ میری دلی مسرت کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ تحفے کی قبولیت کا صحیح انداز یہی ہوتا ہے۔ ویسے آپ کی نازک گردن پر یہ بے حد خوبصورت لگ رہا ہے۔ زینب گھبرا اٹھی، اس کے رخسار تپ کر سرخ ہو گئے۔ ویسے آپ نے وضاحت نہیں کی، میری کس حرکت پر سرزنش کرنا چاہتی تھیں آپ؟ وہ حقیقتاً بڑے دلکش انداز میں بات کر رہا تھا، آواز کی گہرائی، لہجے کی گمبھیرتا یقیناً دل پر اثر کرتی تھی۔ زینب نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے گداز صوفے میں دھسا وہ بڑے پرسکون سے بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ آپ کو اس طرح مجھے پیغامات نہیں بھجوانے چاہیے، میں آپ کی دعوت پر آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ یا آپ کو سوچنا چاہیے، پھر مجھے یوں یہاں بلا بھیجنا اچھا نہیں لگتا۔ رملہ کیا سوچے گی اگر میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو گیا؟ ان باتوں کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، اور مجھے تو آگ سے کھیلنا بالکل پسند نہیں ہے۔ ارے وہ ہنس دیا۔ آپ اتنی بزدل ہیں، ہم تو آپ کو بہت بہادر تصور کیے بیٹھے ہیں، اور یہ کیا کہا آپ نے کہ آگ سے کھیلنا آپ کو پسند نہیں؟ پھر ہمارے اندر یہ آگ کیوں بھڑکائی آپ نے؟ وہ بہکنے لگا تھا۔ زینب نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے میں نے آپ سے تحفہ لے کر غلطی کی، آپ غالباً اس کا خراج چاہتے ہیں۔ ارے ارے زینب خاتون، وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ خدارہ دل میں میل مت لائیے، نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی ہیں آپ۔ اجی ہم تو دیوی کے پجاریوں کی طرح ہیں۔ نظر پر چڑھا کر دیوی سے اس کا بدلہ مانگنا پجاریوں کا شیوا نہیں ہوتا۔
آپ بدگمان نہ ہوں، آپ کہیں تو ہم آپ کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ سونپ دیں۔ مجھے ایسا کچھ کہنے یا سوچنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ایسی باتیں نہ کریں، وہ بے بسی سے سر ہلا کر بولی تھی۔ میر سکندر علی مسکرایا، چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر سگار سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر بولا، زینب آپ کو دیکھنے کا جی چاہ رہا تھا، سو ایک بہانہ نکال لیا۔ ہم سے دیوانوں سے اس سے آگے کی کچھ توقع نہ کریں، آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں۔ مجھے دیکھنے کو بھلا آپ کا جی کیوں چاہ رہا تھا؟ اس نے جیسے اسے چپتی نظروں سے دیکھا۔ اس سلسلے میں مجبور ہے یہ دل، وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ اس روز آپ نے پوچھا تھا نا میں روز یہاں کیوں آتا ہوں، آج جواب سن لیجئے۔ آپ کے جلتے بھڑکتے حسن کے آگے سر تسلیم خم کر کے میرا دل سورج مکھی کا پھول بن گیا ہے۔ بس اتنا گناہ ہے اس دل کا، جہاں آپ ہیں یہ اپنا رخ ادھر ہی رکھنا پسند کرتا ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ کی اس کی تمنا نہیں، نہ جانے آپ اتنی خفا سی کیوں ہیں۔ میری دنیا میں ان سب باتوں کی گنجائش نہیں ہے سکندر صاحب، وہ آہستگی سے بولی۔ میں یہ کہوں گی کہ آپ ناحق خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں آپ پر ظلم کر رہا ہوں، وہ شرارتاً مسکرایا۔ یہ کہوں تو بھی سچ ہوگا، وہ منہ پھیر کر بولی تھی۔ دیوانے دل پر اتنا بڑا الزام تو نہ لگائیں، ہم اور آپ کا برا چاہیں ہو ہی نہیں سکتا، بس کبھی کبھار کی یہ سرسری سی رسمی سی ملاقات آپ اتنا بھی نہیں کر پائیں گی؟ اس کے انداز میں عجب التجا تھی، زینب بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ بے اختیار کنفیوز ہو کر نظریں جھکا گئی۔ زینب ایک بات کہوں، وہ دفتن وہ بے حد دھیمی آواز میں بولا۔ کہیے۔ آج آپ کا یہ روپ کسی کے بھی ہوش و حواس اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ بے پرواہ بکھرا خفا سا حسن آپ کیوں سجتی سنورتی ہوں گی؟ آپ تو یوں بکھر کر بے پناہ حسین نظر آتی ہیں۔ اس کی تعریف نے زینب کو بے پناہ خجل کر دیا۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، اتنے کھلے بے باک الفاظ تو اس نے کبھی احسن کے لبوں سے بھی نہ سنے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کچھ کہہ نہ سکی، اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ یہ بکھرے بال، یہ شکن آلود لباس، یہ بجھا دبا سا انداز، کاش میں اس لمحے کو مجسم کر سکتا۔ پلیز سکندر صاحب، وہ مدھم آواز میں محض اتنا ہی کہہ پائی۔ چلیے بھائی، مصروف سے انداز میں رملہ اندر داخل ہوئی تھی۔ تیاری مکمل ہے؟ ارے آپ دونوں تو یوں خاموش بیٹھے ہیں جیسے کسی نے فرد جرم پڑھ کر سنائی ہو۔ کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ زینب نے اسے گھورا۔ میں ٹیبل لگا رہی تھی بھائی، اگر تم بور ہو رہی تھی تو باہر آ جاتی۔ اس کے لہجے میں جتانے کے تمام انداز نمایاں تھے۔ چلو سکندر، کیک کاٹو، تمہارا ڈرائیور سامان دے گیا ہے، ویسے ماننے والی بات ہے آج کا ڈنر زبردست ہوگا۔ تم تو کھا کر بھی نہیں مانو گی، اس نے رملہ کے سر پر چپت لگائی تھی۔ پکی نمک حرام ہو۔ رملہ چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے پلٹ کر سکندر کو دیکھا تھا۔ نہیں سکندر، میں نمک حرام نہیں ہوں۔ نہ جانے کیوں زینب کو لگا جیسے اس کی آواز رندھی ہوئی ہے۔ اس نے چونک کر رملہ کی جانب دیکھا، لیکن وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکی تھی۔ سکندر علی نے کیک کاٹا اور پورا پیس اٹھا کر رملہ کے منہ میں ٹھوس دیا تھا۔ وہ منہ بھرا ہونے کے باعث احتجاج بھی نہ کر پائی تھی، بس گوں گاں کر کے رہ گئی۔ دوسرا پیس اس نے زینب کی جانب بڑھایا تھا۔ زینب نے رسانیت سے پلیٹ بڑھا کر اس میں رکھ لیا۔ پھر باقی کا سارا وقت وہ دونوں ایسی ہی چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے اور ہنستے رہے۔ کھانا انہوں نے کھایا کم اور ضائع زیادہ کیا۔ زینب بھی جھجک کے باعث زیادہ نہ کھا سکی تھی۔ پھر وہ جلد ہی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلوں گی، اس نے بے تحاشا ہنستی ہوئی رملہ کو مخاطب کیا تھا۔ زینب پلیز بیٹھیں، میر سکندر علی بولا تھا، ابھی تو گپ شپ رہے گی۔ ہاں زین، ابھی گھنٹہ بھر تو ہوا ہے تمہیں آئے، رملہ بھی بولی۔ احسن انتظار کر رہے ہوں گے، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔
اچھا چلتی ہوں۔ میر سکندر علی کی گہری نظروں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو احسن ٹی وی لگائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا۔ مل آئیں رملہ بی بی کی سہیلیوں سے۔ وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ جی، وہ چور سی بن گئی۔ پوچھا نہیں انہوں نے کون سا واشنگ پاؤڈر استعمال کرتی ہو؟ اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ جی، وہ ایک لمحے کو گڑبڑائی، پھر شرمندہ ہو گئی۔ وہ یقیناً اس کے حلیے پر چوٹ کر رہا تھا۔ آج صبح سے اس نے نہ تو کپڑے تبدیل کیے تھے نہ بال بنائے تھے۔ ایک ڈرامہ چلا تھا نا ٹی وی پر۔ وہ مزید بولا، اینک والا جن، قسم سے اس میں ایک چڑیل کا بالکل یہی حلیہ بتاتے تھے، کم از کم بالکل تو بالکل کیسے؟ زینب قریب رکھا کشن اٹھا کر اسے مارنے والے انداز میں بڑھی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کھلی آنکھوں سے چھت پر گھومتے ہوئے پنکھے کو دیکھ کر وہ نہ جانے کیا کیا کچھ سوچے چلی جا رہی تھی۔ میر سکندر علی سے ملاقات، اس کی باتیں، اس کا انداز، وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی ذہن الجھتا چلا جاتا تھا۔ اندر ایک کشمکش چھڑی ہوئی تھی۔ وہ بے چین تھی، بے حد بے چین۔ کسی پل قرار نہ آتا تھا۔ ضمیر تھا کہ ملامت کیے چلا جاتا تھا۔ دماغ الگ دلیلیں پیش کرتا تھا، دل الگ حجتیں کرتا تھا۔ کیوں چلی گئی تھی وہ اس کے بلاوے پر؟ کیوں جا بیٹھی اس کے مقابل؟ کیوں اس کے الفاظ سے اپنی سماعتوں کو آلودہ کیا؟ کیوں اس کی نگاہوں سے اپنے حسن کا خراج وصول کیا؟ کیوں؟ کیوں؟ کوئی اس کے اندر چلائے جاتا تھا۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدل لی۔ لیکن اس میں حرج بھی کیا ہے؟ پھر کہیں کوئی چپکے سے بولا تھا، سرگوشی میں۔ اس بے رنگ بے کیف سپاٹ انداز میں گزرتی زندگی میں اگر کہیں سے کچھ انوکھے چنچل شوخ رنگ آ کر ملتے ہیں تو ملنے دو۔ زندگی کا بہتا دریا ان رنگوں سے آلودہ نہیں ہوتا۔ ذرا آگے گیا اور پھر وہی صاف شفاف پانی، پھر وہی ہموار سپاٹ ایک سی زندگی، اور تم نے کیا ہی کیا ہے؟ حسن تو قدرت کی دین ہے، اس نے جی بھر کر نوازا ہے، اور سراہنا انسانی آنکھ کی مجبوری۔ وہ سراہے گی۔ بیچ میں تمہارا قصور کہاں نکلتا ہے؟ بس ذرا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اندر سکون سا اترتا ہے۔ مٹیالے پانی میں کچھ رنگ آ کر ملتے ہیں، منظر پل بھر کو بدلتا ہے، قوس قزح کچھ دیر کو نمودار ہوتی ہے، اور بس اس سے زیادہ کی خواہش تو نہ تمہیں ہے نہ اسے۔ یہ معصوم سی خطا اگر سرزد ہوتی بھی ہے تو ہوتا رہنے دو۔ زندگی بھر میں بس اتنی سی خطا، بس ذرا سی بے ایمانی سب ہی کرتے ہیں۔ تم کیوں بے چین ہو زینب؟ اس نے ذرا سا رخ بدل کر بے خبر سوئے ہوئے احسن کو دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں تمہارے بغیر نیند نہیں آتی اور نہ تمہارے پاس ہوتے ہوئے سو سکتا ہوں۔ آخر میں کیا کروں زینو؟ اور آج یہ میرے بغیر بھی اطمینان کی نیند سو سکتا ہے، اور میری قربت میں بھی۔ اس کے سکون پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آتش فشاں ٹھنڈا ہو چکا ہے، جوار بھاٹا اتر گیا ہے، بس اب سکون ہی سکون ہے، اور میرا جی اس شہر خاموشہ جیسے سکون میں گھبراتا ہے۔ کچھ سوچنے کو نہیں، کچھ کرنے کو نہیں۔ وہ بستر سے اتر آئی، دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ گھر سے بھی نکل جائے، باہر ٹھنڈی سڑک پر ننگے پیر چلتی دور چلی جائے، اور وہ راہ گزر کسی جنگل کو نکلتی ہو۔ وہ رستہ بھٹک جائے اور مدتوں بے مقصد یہاں سے وہاں پھرتی رہے۔ اس کا کسی سے کوئی سمبند، کوئی تعلق نہ ہو، اس کا کوئی شناسہ، کوئی آشنا نہ ہو۔ کچن میں جا کے اس نے فریج کھولا اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر گٹ گٹ پانی چڑھا گئی۔ زینو اپنے پیچھے احسن کی آواز پر وہ بے طرح چونکی تھی۔ جی؟ احسن نے گویا اسے کسی طلسم سے آزاد کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اندر آ کر کچن کی لائٹ جلائی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی ہاں، پانی پینے آئی تھی، نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ دن میں کم سویا کرو نا، دن بھر سوتی رہتی ہو، رات پھر کہاں نیند آئے گی؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ دل پر بے تحاشا بوجھ تھا، وہ بوجھ تھا
وہ پھر آمنہ کے ہاں چلی آئی۔ آمنہ حسب معمول اسی خوشی اور گرم جوشی سے ملی۔ زینب اس کے ہاں آ کر ایسا محسوس کرتی تھی جیسے آمنہ کی عید ہو گئی ہو۔ ہاں تو تم عید کا چاند ہی تو ہو میرے لیے، اس کے اظہار پر آمنہ بے تحاشا ہنسی۔ کبھی کبھار اترتی ہو میرے آنگن میں، کبھی پروا کا جھونکا بن کر تم بھی گزر جایا کرو میرے آنگن سے۔ زینب مسکرا دی۔ تم پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہوئی انوار بھائی نے؟ ارے نہیں، آمنہ بڑی محبت سے ہنسی تھی۔ انوار کی تو میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے، وہ بہت اچھے نیک سیرت انسان ہیں، مجھے ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اچھا، زینب نے سانس بھری تھی۔ نہ جانے تم دونوں میں سے کون جنتی ہے، کوئی ایک تو ضرور ہے۔ آمنہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ انوار ہی ہیں، مجھے یقین ہے، لیکن تمہارے لہجے میں یہ طنز کیسا؟ احسن بھائی کا شمار تو بہت اچھے شوہروں میں ہوتا ہے، شاید میرا شمار اچھی بیویوں میں نہیں ہوتا۔ زینب نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ ایسا مت کہو، آمنہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم تھوڑی سی بدھو ضرور ہو، لیکن دل کی بہت اچھی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کیا پکاؤں تمہارے لیے؟ آج تو انوار بھی دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھائیں گے کہہ کر گئے تھے۔ میں تم دونوں کے لیے کوئی اچھی سی چیز بنانا چاہتی ہوں۔ مجھ غریب کا نام درمیان میں کیوں لاتی ہو؟ زینب نے اسے شرارت سے دیکھا۔ یہ کہو نا کہ اپنے شوہر نامدار کے لیے کوئی اچھی سی چیز بنانا چاہ رہی ہو۔ آمنہ ہنس دی۔ تمہارے سامنے مجھے وضاحتوں کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انوار جب کبھی گھر کھانا کھانے آتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے ان کے لیے اچھی اچھی چیزیں بناؤں۔ وہ دسترخوان پر بیٹھیں تو انہیں کھانا نہیں، میری محبت چنی ہوئی نظر آئے۔ لیکن تمہارے لیے بھی میں ایسا ہی چاہتی ہوں محترمہ۔ بتاؤ نا کیا پکاؤں؟ زینب جو اس کی بات سن کر کچھ سوچنے لگی تھی، چونک اٹھی۔ کچھ بھی بنا لو آمنہ۔ اچھا ایسا کرو، پلاؤ بنا لو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارے ہاتھ کا پلاؤ کتنا پسند ہے۔ ٹھیک ہے، آمنہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ساتھ میں قیمہ فرائی کر لیتی ہوں اور حیدرآبادی بینگن، انوار کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا کچھ؟ تم تو کچن میں سارا دن لگا دو گی۔ زینب بور ہوئی۔ سارا دن؟ آمنہ حیران رہ گئی۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں سارا کام ہو جائے گا؟ ایسے ہی تو نہیں، میں پورے گھر کا کام چند گھنٹوں میں نمٹا لیتی ہوں۔ زینب پھرتیلی سے آمنہ کو مختلف کام انجام دیتی دیکھتی رہی۔ وہ واقعی بہت جلدی کام ختم کر لیتی تھی۔ احمد کے سو کر اٹھنے سے پہلے پہلے وہ اپنا آدھے سے زیادہ کام ختم کر چکی تھی۔ گھر سمیٹ کر اس نے جھاڑو لگائی تھی، پھر کچن میں گھس گئی تھی۔ دونوں چولہوں پر مختلف چیزیں چڑھا کر اس نے منٹوں میں برتن دھو لیے تھے، ساتھ ساتھ زینب سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ انوار بھائی کے آنے سے پہلے پہلے وہ بالکل فارغ ہو کر اس کے ساتھ کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ اماں حج سے لوٹ آئیں تو ذرا مجھے احمد کی طرف سے اطمینان ہو جائے گا، وہ اسے سنبھال لیتی ہیں۔ وہ احمد کو لٹا کر فیڈر تھما رہی تھی۔ تم تو بہت تھک جاتی ہوگی آمنہ، زینب نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ کیسی تھکن، کیسی گھن چکر بنی رہتی ہو، اپنا گھر تھکاتا نہیں ہے؟ وہ مسکرا دی۔ سکون بخشتا ہے۔ زینب غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ آمنہ بہت بناوٹی سی محسوس ہوئی تھی۔ ہر وقت پرسکون مسکراہٹ کا لبادہ اوڑھے آمنہ بیزار نہیں ہو جاتی؟ اس نے سوچا تھا، اس قدر بے تحاشا کام جو گدھے کو بھی ہانپنے پر مجبور کر دے، اور یہ دھان پان سی لڑکی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کر کے اسے سکون ملتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوپہر تک کنزہ بھی اسکول سے آ گئی تھی۔ آمنہ اسے لباس تبدیل کرانے لگی۔ اب آپ منہ ہاتھ دھو کر آرام سے بیٹھ جاؤ، ابو آتے ہی ہوں گے، پھر ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس کا لہجہ حقیقی ماؤں جیسا شفیق اور نرم تھا۔ جی امی ٹھیک ہے، وہ سعادت مندی سے کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آمنہ گہری سانس بھر کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ متضاد سی سوچوں کا شکار زینب چونک اٹھی۔ کچھ نہیں، بور ہو گئی ہو یقیناً۔ آمنہ قدرے شرمندگی سے مسکرائی تھی۔
نہیں نہیں، بس ایسے ہی ذرا سستی ہو گئی ہے، اس نے خود کو سنبھالا دیا۔ حقیقت یہی تھی کہ آج وہ یہاں آ کر بہت بوریت اور کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ اپنے گھر اور گھر کے افراد پر آمنہ کی بے پناہ توجہ اور یکسوئی اسے بیزار کر گئی تھی۔ شاید آمنہ مجھے اپنے سلیقے اور سگھڑاپے سے متاثر کرنا چاہتی ہے، اس نے سوچا تھا، نہایت بیزاری کے سے عالم میں، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے، میں تو پہلے ہی معترف ہوں۔ وہ اطمینان سے بیٹھ کر آمنہ کے ساتھ بہت سی باتیں کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن لگتا تھا کہ آمنہ کے پاس اسے دینے کے لیے بالکل وقت نہ تھا۔ اس کا سارا وقت اب اس کے گھر کے کاموں کے لیے تھا۔ انوار علی آ گئے تو آمنہ نے دسترخوان لگایا۔ کمرے کی صاف ستھرے فرش پر چھوٹی سی دری بچھا کر اس نے کھانا چنا تھا۔ وہ سب لوگ نیچے ہی بیٹھ گئے۔ انوار علی شائستہ مزاج کے نفیس سے انسان تھے، نہایت کم گو۔ انہوں نے زینب سے سلام کرنے کے بعد محض احسن کا حال احوال پوچھا تھا، پھر سر جھکا کر کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ آمنہ وقتاً فوقتاً انہیں مختلف چیزیں بڑھا بڑھا کر دے رہی تھی۔ آپ یہ پلاؤ اور ڈالیں نا، بس ذرا سا ڈال کر بیٹھے ہیں۔ یہ چینی ڈالیں، چاولوں کے ساتھ بہت مزہ دیتی ہے۔ یہ بینگن دیکھیں کیسے بنے ہیں، سلاد اور لیں۔ ایسا نہ تھا کہ وہ زینب کی جانب متوجہ نہ تھی، زینب کے ساتھ بھی اس کا حسن میزبانی یہی تھا، لیکن انوار علی کے سامنے وہ بچھی بچھی جا رہی تھی۔ جواباً وہ ایک آدھ رسمی سا جملہ بول دیتے تھے، جی میں لے لیتا ہوں، آپ اپنی دوست کا بھی خیال کریں نا، میں ٹھیک سے کھا رہا ہوں آمنہ، آپ فکر نہ کریں۔ زینب ان دونوں کی اس رسمی انداز سے چڑ سی گئی۔ بھلا میاں بیوی کا اس قدر پرتکلف انداز میں گفتگو کا کیا جواز ہے، اس نے سوچا تھا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد اس نے آمنہ سے ذکر بھی کیا تھا، آمنہ یہ تم دونوں آپس میں اتنے تکلف سے کیوں بات کرتے ہو؟ میاں بیوی کے بجائے دور پرے کے رشتہ دار معلوم ہو رہے تھے۔ آمنہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ انوار نے شروع سے ہی اسی انداز سے بات کی تھی مجھ سے، پھر مجھے بھی عادت پڑ گئی۔ نرا تکلف، بیچ میں محبت تو کہیں دکھائی ہی نہیں دیتی۔ لمحے بھر کو آمنہ کا چہرہ اترا تھا، پھر وہ طمانت سے مسکرا دی تھی۔ انوار کے دل میں میری بہت قدر ہے زینب، وہ اعتراف کریں یا نہ کریں، ان کا رواں رواں یہ اعتراف کرتا ہے، اور یہی وہ حاصل ہے جو میں چاہتی ہوں۔ زینب نے چائے بناتی آمنہ کو نگاہ بھر کر دیکھا تھا، سادہ اور معمولی لباس، ہاتھوں میں چند ایک کانچ کی چوڑیاں، گلے میں پڑی زنجیر اور کانوں کی وہی موٹی موٹی بالیاں جو وہ ہمیشہ پہنے رہتی تھی۔ آمنہ کا یہ حلیہ اسے ازبر تھا، بس کبھی کبھار وہ آنکھوں میں کاجل ڈال لیا کرتی تھی۔ اس سادہ معمولی سی لڑکی نے ہمیشہ ایسی ہی معمولی معمولی خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ انوار علی کے دل میں اس کی خدمتوں کی قدر ہو، بس اس کے علاوہ آمنہ کو کچھ اور نہیں چاہیے۔ زینب کو آج نہ جانے کیوں اس پر غصہ آ رہا تھا۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ یا تو تم خود کو دھوکہ دیتی ہو یا دنیا کو۔ بڑی بلی اللہ ہونا، اس نے گہرے طنز سے سوچا تھا۔ مل کے کام سے لاہور جانا ہے، رات کے کھانے کے بعد اسے احسن نے اطلاع دی تھی۔ برتن سمیٹتی زینب چونک اٹھی تھی۔ کتنے دنوں کے لیے؟ اس کے لہجے میں ناگواری کی جھلک نمودار ہوئی تھی۔ 4 دن تو لگ ہی جائیں گے، ایک آدھ دن زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ کیوں نہ تم بھی میرے ساتھ چلو؟ پھر دفتن وہ بولا تھا، کچھ گھوم پھر بھی لیں گے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، لیکن آپ تو مل کے کام سے جا رہے ہیں، ٹھہریں گے کہاں؟ ہوٹل میں، لیکن اگر تم ساتھ ہوئیں تو میرا ایک دوست رہتا ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں رکیں گے۔ رہنے دیں، وہ بیزار ہو گئی۔ آپ سارا دن ہیڈ آفس میں جان کھپائیے گا اور میں انجان لوگوں کے گھر بیٹھی بور ہوتی رہوں گی۔ اس کی بیوی سے گپ شپ لگایا کرنا، شام کو گھوما پھرا کریں گے۔ وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی آئی۔ جب گھومنے پھرنے کے دن تھے تب صاحب بہادر کے مزاج نہیں ملا کرتے تھے۔ ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی وہ۔ اب مل کے کاموں سے جا کر احسان میرے سر لادنا چاہتے ہیں، میں ایسی ہی بھلی ہوں۔ گزرے دنوں کی یاد نے اسے تلخ کر دیا۔ کتنا شوق تھا اسے احسن کے ساتھ کہیں جانے کا، دم نکلتا تھا اس کا، لیکن کتنی بے دردی سے اس معصوم خواہش کا قتل کر ڈالا تھا اس نے۔ اور اب
پھر جواب نہیں دیا تم نے؟ وہ کچن سمیٹ کر نکلی تو وہ پھر ذکر نکال بیٹھا۔ سوچوں گی، فی الحال تو موڈ نہیں، اس نے روکھے پن سے جواب دیا۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے، اس کے لہجے میں بھی خفگی در آئی۔ مجھے سیٹوں کی بکنگ کرانی ہے اور موڈ نہیں ہے تو رہنے دو پھر صحیح۔ ٹھیک ہے پھر صحیح۔ وہ سر جھٹک کر کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے اب یہ احسان سر لینے کی؟ اب میں ہر خواہش سے دستبردار ہو چکی ہوں۔ میرا دل خالی کر ڈالا ہے تم نے احسن ایاز۔ اس نے رملہ کو بتایا تو وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ اکیلی کیسی رہو گی اتنے دن؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ زینب چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ شاید رملہ کا خیال تھا کہ وہ اسے ساتھ رہنے کا کہے گی، حالانکہ اس بار اس کا اپنا ارادہ رملہ پہ یہ بار ڈالنے کا نہ تھا۔ میں جمیلہ سے کہوں گی وہ کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ رہ جائے گی۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ ویسے تم احسن بھائی کی بات مان کر چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ اچھا ہے تھوڑی آب و ہوا کی تبدیلی ہو جائے گی۔ طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے، آدمی خود بخود منفی خیالات کے اثر سے باہر آ جاتا ہے۔ زینب کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کون سے منفی خیالات کی بات کر رہی تھی۔ شاید اس نے احسن سے زینب کی ناراضگی کو یہ نام دیا تھا۔ منفی خیالات تو خیر ایسے کوئی خاص نہیں۔ وہ متانت سے بولی، بس فی الحال میرا موڈ نہیں ہے سفر کرنے کا۔ بھاگتے ہوئے جاؤ، دوڑتے ہوئے واپس آ جاؤ، یہ کون سا طریقہ ہوا آب و ہوا بدلنے کا؟ ہاں کچھ دن بعد کہوں گی احسن سے، کچھ دن کی چھٹی لے کر اطمینان سے جائیں گے۔ اس نے اپنی طرف سے بات صاف کر دی تھی، رملہ کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ احسن سے ناراض نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی تھی۔ رملہ کا رویہ آج کل اس کی فہم سے بالا تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شروع میں وہ بہت اچھی اور نائس لگی تھی، پھر جب سے سکندر علی والا معاملہ شروع ہوا تھا وہ کچھ روڈ ہو گئی تھی، لیکن اب تو وہ پل میں تولا پل میں ماشا والا حساب کتاب کر رہی تھی۔ کبھی نہایت مہربان نظر آتی تو کبھی دوسرے ہی لمحے بدتمیزی کی حد تک بے مہر۔ اس کا بھائی اگر مجھ میں مسلسل انٹرسٹ لے رہا ہے تو اس میں آخر میرا کیا قصور ہے؟ اس نے سوچا تھا اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو سمجھائے۔ اس کے آگے تو بھیگی بلی بنی رہتی ہے اور مجھے نہ جانے کیا کچھ جتانا چاہتی ہے، اور پھر یہ خود ہی تو تھی جس نے مجھے اس سے متعارف کروایا تھا۔ آج کل اس کا یہ حال تھا کہ وہ گزرتی ہواؤں سے بھی بدگمان ہو جایا کرتی تھی۔